یہ دو سوال ہیں، ہے تو تفصیلی لیکن مختصر بتاتا ہوں، جس کو ضرورت ہو وہ تفصیلی مل لے۔ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرواتے تھے؟ دنیا کا جو ٹاپ 10 کے جھوٹ اکٹھے کیے جائیں نا، یعنی پوری دنیا دے 10 جھوٹ وڈے وڈے اکٹھے کیے جائیں، ان میں سے کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر یہ جھوٹ بھی آ جائے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرواتے تھے۔ یہ جھوٹی روایات، ضعیف روایات یا روایات کے غلط معنی کر کے یہ صحابہ کے بارے میں وہ عقیدہ بنوانا چاہتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کہتا ہے رحماء، اے کہنا گالاں کٹ دے سن، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ ہم قرآن کی مانتے ہیں۔ یہ جھوٹی ضعیف روایات، جھوٹی تاریخی روایات یا بعض حدیثوں کے ترجمے بدل کر یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ کوئی آدمی تفصیل سننا چاہے تو الگ مل سکتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو رافضی، جبکہ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ابھی بتایا ہے کہ دیکھیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو انسان محبت سے دل سے کہتا ہے وہ یقیناً ان کا احترام کرتا ہے، اور جو نفرت کے ساتھ اور دل پر پتھر رکھ کے کہے تو گویا کہ وہ اہل سنت میں نہیں ہے۔ میں نے آج ایک بیان ریکارڈ کروایا بھی ہے، میں نے بھائیوں کو سنا بھی رہا تھا۔ ہمارا الوی میڈیا ہے یوٹیوب کے اوپر، الوی میڈیا۔ ہم حضرت علی رضی کی نسل سے ہیں، اصل الوی ہیں، کوئی سوچے سمجھے یا جھوٹے نہیں۔ ہمارا شجرہ نسب علی رضی کے ساتھ جا کر ملتا ہے، ہم اس وجہ سے الوی ہیں۔ صرف محبت کی وجہ سے نام نہیں لگایا ہوا، ہاں محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری محبت بھی ہے اور ہماری اصل ہماری یہ نسبت بھی حقیقی خاندانی نسبت ہے، تو ہمارا اس نام سے الوی میڈیا۔ تو مرزا صاحب کو پوچھا گیا، یہ سوال ہوا کہ تسی ایک پاسے تے حضرت معاویہ نو اتنا پیڑا کہندے ہو تو دوسرے پاسے رضی اللہ عنہ کہندے ہو، اے دو گلاں کیوں نے؟ انہوں نے کہا بڑی واری دس دیتا ہے، بس دل تے پتھر رکھ کے کہنے ہیں۔ کی مطلب؟ دل تے پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ کہنے ہیں۔ تو جو صحابہ کو دل پہ پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ کہے، وہ تو بڑا تقیہ کی ہویا۔ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ جس کو تقیہ بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے، یعنی منافقت کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقیہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے بس دل تے پتھر رکھ کے کہنے، یعنی دل اندروں کہندا تے زبان، اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھ لو اے قرآن اصلی، کہندے آہو اصلی، کلیاں کر کے پوچھ یار کی کریے ورنہ، بس دل تے پتھر رکھ کے اس قرآن نو کی کہیدا ہے؟ اصلی۔ بھئی صحابہ کو کافر کہتے ہو مسلمان، ظاہری تو ہم مسلمان، لیکن بعد جو کہنے دل تے پتھر رکھ کے کہنے، تو وہ بھی کہہ رہے دل پہ پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو اس سے بڑی منافقت اور تقیہ بازی کیا ہے؟ تو یہ رافضیانہ سوچ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق مال کھانے کا حکم دیتے تھے، یہ بات ثابت ہے؟ جھوٹ ہے۔ دیکھیں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ناحق مال کھانے کا حکم دیتے، یہ ہو گیا دعویٰ۔ یہ کیا ہو گیا؟ تو دعوے کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ دلیل کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ جب تک دعوے کی دلیل نہ ہوگی تب تک فیصلہ، دونوں طرف سے دلیلیں سنی جاتی ہیں نا۔ ایک بندے نے کر دیا دعویٰ ناحق مال کھاتے ہیں تو تسی مان لو گے؟ نہیں، پہلے اس پر دلیل۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دنیا میں ایک شخص کھڑا ہو اور کوئی حدیث ایسی لائی جائے کہ وہ کہے کہ میرا مال معاویہ نے ناحق کھایا ہے، ہمیں دنیا میں ایک طریق کی یا حدیث کی صحیح دلیل لائی جائے۔ ایک بندے نے اس طرح کا دعویٰ کیا تھا اور اس کا دعویٰ غلط تھا۔ اب اس کے مقابلے میں آپ کو ایک اور دعویٰ دیتا ہوں۔ ایک تابعی دعویٰ کرتا ہے کہ معاویہ ناحق مال کھاتے ہیں، اس کے مقابلے میں صحابی دعویٰ کرتا ہے، اور صحابی بھی کون؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔
سعد کون ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے؟ عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو نبوت کی زبان سے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے۔ یہ بڑے ہوئے کہ تابعی بڑے ہوئے کہ یہ صحابی، اور عشرہ مبشرہ۔ اور یہ وہ شخص ہیں جب احد کا میدان تھا، نبی علیہ السلام صحابہ کو دیکھ رہے تھے، سعد اپنے ترکش سے تیر نکالتے، کمان پہ رکھ کے مارتے، کافر کو لگتا جہنم واصل ہوتا، پھر نکالتے جہنم واصل ہوتا، کوئی نشانہ خطا نہ جاتا۔ آپ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد اسی طرح تیر اندازی کرتا رہے، ساری دنیا میرے اوپر قربان اور میں محمد کے والدین تیرے اوپر قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کہہ رہے تھے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ اتنی عظیم ہستی۔ سعد کہتے ہیں لوگو میں نے اپنی ساری زندگی میں اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ لوگوں کی نگاہیں اٹھی تو وہ کون تھا؟ ہذا باب معاویہ، لکھا تھا کہ یہ معاویہ کا دروازہ ہے رضی اللہ عنہ۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو نہ حق مال کھانا حق والا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ایک صحابی حضرت معاویہ کے حق میں قسم کھا کے گواہی دیتے، اور ایک تابعی ایک اعتراض کر رہا ہے، تو آپ تابعی کے اعتراض کو لے کر بغیر دلیل کی بات کو لے کر اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہو، اور ایک صحابی قسم اٹھا کے بات کرے اور وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بنتی ہے، وہ صحابی کا یہ دعویٰ تمہارے لیے دلیل نہیں بنتا ہے۔ یہ کیسی صحابہ سے نفرت والی سوچ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کس نے مانا تھا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسن نے صلح کی، حسین رضی نے مان لیا، صلح ہوئی نا۔ کتنے سال صلح رہی؟ 20 سال۔ 20 سال تک خلیفہ رہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی ان کو کہا ہو کہ تو حرام مال کھاتا ہے؟ دکھاؤ کسی ایک صحابی نے بھی 20 سالوں میں۔ حضرت حسن رضی نے کہا، حضرت حسین رضی نے کہا، کسی اہل بیت نے کہا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ تو جتنے ہزارہ صحابہ ان کو ماننے والے تھے، نعوذ باللہ وہ سارے غلط مانے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ آپ یہ بتا کر کوئی اچھی خبر دینا چاہ رہے تھے کہ بری؟ اچھی بھی دینا چاہے، میرا یہ بیٹا کیا کرے گا؟ صلح کرے، یہ سردار ہوگا۔ تو اگر نعوذ باللہ معاویہ پیڑے ہوندے تو پیڑے بندے نہ صلح کرنا چنگی ہے کہ پیڑی؟ پھر تو پیڑی ہے۔ تو حضور یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے؟ صلح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ کی صلح پہ حضور راضی ہیں، اور حضور چاہتے ہیں کہ معاویہ خلیفہ بن جائے تو رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اس کے آگے یہ کہنا کہ وہ ایسے ایسے کرتے تھے، یہ غلط بات ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن کہتا ہے صحابۃ الرحماء و بینم کی مثال تھے، اور قرآن نے قتل عمد کی بہت سخت سزا بتائی ہے، تو جنگ جمل اور صفین کیسے ہوئی؟ قتل عمد ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے پتہ بھی ہے کہ اس بندے کا قتل حرام ہے، پھر اس کو قتل کرنا، یہ قتل عمد ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ قتل جو ہے جائز ہے، ان سے لڑائی جائز ہے، پھر یہ قتل کرنا یہ قتل عمد میں نہیں آئے گا۔ صحابہ جب نکلے تھے تو قاتلین عثمان کے خلاف نکلے تھے۔ کن کے خلاف؟ قاتلین عثمان، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان سے بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے، تو ان کی لڑائی ان کے ساتھ تھی۔ اور مرزا صاحب کا پمفلٹ ہمارے پاس موجود ہے جو 10 سال تک چھپتا رہا ہے، اور ابھی بھی اس میں لکھا ہے اس جنگ کا اصل سبب حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ یعنی وہ سارے کس لیے آئے تھے؟ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، تو وہ قاتلین سے بدلہ لینا یہ تو جائز تھا، درست تھا۔ حضرت آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سلوک کیا میرے معاویہ سے، تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ روکا تھا اپنے بھائی کو اس معاملے میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صلح نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب بھائی نے کہا بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو تم مانو، تو پھر وہ اپنے بھائی کی بات کو مان گئے، اور بھائی کی بات کو ایسا مانا کہ 20 سال تک ایک مرتبہ بھی ایک جملہ بھی حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کہا۔ دیکھیں ایک بندہ ہے
صلح کرنے سے پہلے بندہ اڑ بھی سکتا ہے، کئی باتیں کر سکتا ہے، لیکن جب صلح ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی اس کا تذکرہ یا ان کے خلاف بات نہیں کی، اس کا مطلب وہ اس کو کیا کر گئے؟ مان گئے۔ تو جب جس کو حسنین کریمین مانتے تھے ہم بھی ان کو مانتے ہیں، جو ان کو نہیں مانتا گویا کہ وہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے مخالف ہے، وہ ان کا دشمن ہے۔ جیسے آپ نے ابھی بتایا نا یہ مرزا صاحب کی بات کر کے تقیہ کیا انہوں نے، ہاں جی، تقیہ کے طور پہ ایسے کہا کہ بڑی بڑی ذکر ہے جی، تو وہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے بھی یہ تقیہ ہی کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھائی، ہم کہتے ہیں تقیہ تو منافقت ہے، حضرت حسین منافقت کر ہی نہیں سکتے، تقیہ تو منافقت ہے، حسنین کریمین اہل بیت کبھی منافقت، جو یہ کہتا ہے وہ خود منافق ہے، جو کہ صحابہ منافقت کرتے تھے، حسنین کریمین منافقت، وہ خود منافق ہو سکتے ہیں۔ ہم حسنین کریمین کو تقیہ کرنے والا یا منافقت کرنے والا نہیں سمجھ سکتے۔ حسنین کریمین جو بات ہے کھل کے کرتے ہیں، مانتے ہیں تو کھل کے مانتے ہیں، نہیں مانتے تو کھل کے نہیں مانتے، وہ منافقت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل وغیرہ ایک لمبا موضوع ہے۔ صحیح بخاری 2940، صحیح بخاری 2800 نمبر روایت، دو روایتوں کا نام یاد کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2800، صحیح بخاری 2940، ان دو روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواب میں ایک گروہ دیکھا اور آپ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی نے دیکھا حضور آپ مسکرا رہے ہیں، فرمایا آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے اپنی امت کا ایک گروہ دیکھ لیا ہے جو بادشاہوں کی طرح سمندروں کے اندر بحری جہازوں میں جا کر دشمن کو للکار رہے ہیں اور ان سے لڑائی کر رہے ہیں، اور ان سب پہ اللہ نے جنت واجب کر دی۔ پہلے بدر تھا، اسلحہ نہیں تھا، احد تھا، اسلحہ ہتھیار نہیں تھا، خندق بھی ہوا تو ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ میں نے اپنی امت کا ایک ایسا گروہ دیکھ لیا ہے جس کے پاس اتنا اسلحہ، اتنے ہتھیار، اتنی طاقت، اتنی پاور، اتنی قوت کہ بادشاہوں کی طرح وہ اسلحہ سے لیس ہو کر دشمن کو یہ میدانوں کو اندر سے شکست دی ہی دی ہے، اب وہ دریاؤں سمندروں میں بھی شکست دے رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور میں مسکرا کے اٹھا، وہی کے ذریعے بتایا گیا ان پہ جنت واجب ہو۔ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اگر جنتی قافلہ ہے تو جلدی دعا کر دو میں بھی اونا وچ ہو جاواں۔ فرمایا ام حرام خوش ہو جا، آسمان سے پیغام آیا تو ان میں شامل ہے۔ کیا اس کی کیفیت ہوگی جب فوراً سے پہلے ان کو جنت کی کیا ملی ہوگی؟ ضمانت۔ واہ واہ، کیا وہ خوش ہوئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی تھی، اور بخاری کو اٹھا کے دیکھو کہ یہ بشارت پوری کب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے، نبی علیہ السلام گئے، ابو بکر رضی اللہ، گئے عمر رضی اللہ، گئے عثمان رضی اللہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا لشکر تیار کیا، اور یہ معاویہ اس لشکر کے سپہ سالار بنے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا مدینے سے بڑھاپے کے عالم میں اپنے بوڑھے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ کو ساتھ لے کر مدینے سے مکے، مکے سے شام، شام سے دمشق، دمشق سے حضرت معاویہ رضی اللہ کے پاس پہنچے، اور پھر ان کے ساتھ اس غزوے میں گئے اور واپسی پر شہید ہوئے، اور میرے آقا کی وہ بات پوری ہوئی۔ ام حرام بھی اس لشکر میں شامل ہو کے جنتی بنی، اور اس پورے گروہ کا سردار کون تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہ ہستی ہے جس کو دیکھ کر حضور مسکراتے ہیں، اور ان پہ جنت کیا ہو چکی ہے؟ واجب ہو چکی ہے۔ معاویہ کا نام سن کے مسکرانا یا اس کے عمل کو دیکھ کے مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے، اور اس کے نام سے جل جانا یہ دشمنوں کی سنت ہے۔